السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں، پیاری بہنوں، آج کل سماج میں بہت بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہے، ہمارے نوجوانوں کو پریشان کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے سماج میں، سوسائٹی میں بڑا فساد اور بڑا بگاڑ عام ہو رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ شادی میں ہمارے یہاں بنیاد جاب اور بزنس یا پیسہ بن چکا ہے، جس کے بغیر شادی ہونا ناممکن ہے۔ کسی کو آپ شادی کی ترغیب دو یا کسی کو آپ نکاح کرنے کے متعلق آپ اس کی اہمیت بتاؤ، تو سامنے سے بات آتی ہے میرے پاس جاب نہیں ہے۔ والدین بھی بچے کا نکاح کروانا چاہ رہے ہیں، بچے میں بنیادی طور پر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس جاب، سیلری اس کی کتنی ہے، جاب ہے یا نہیں ہے، پیسہ اس کے پاس ہے یا نہیں، بزنس اس کا سیٹ ہے کہ نہیں۔ حالانکہ خود اس عورت کا جو اپنی بچی کا نکاح کروانا چاہتی ہے، اس کا شوہر وہ 50 سال کا ہو چکا ہے، اس کا بزنس سیٹ نہیں ہے، اس کا اپنا گھر نہیں ہے، پھر بھی وہ عورت چاہتی ہے کہ اس کو ایسا داماد ملے جس کی لائف سیٹ ہو، بزنس سیٹ ہو، جاب سیٹ ہو، سیلری بہت اسٹرانگ ہو۔ یہ سوچ ہمارے سماج کو برباد کر رہی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یعنی اسلام ایک مسلمان کو اس مسئلے میں اتنی آسانی، اتنی کشادگی دیتا ہے کہ کوئی مذہب، کوئی بھی قانون وہ حل انسان کو، ایک مسلمان کو نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح میں برکت رکھی ہے۔ آپ کا اگر اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر سچا ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک اہم وعدہ جو قرآن کریم میں اس نے بیان کیا، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ نوح آیت نمبر 32، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اے اللہ کے بندوں، تم اپنے مرد اور عورتوں کا نکاح کرواؤ، اور تمہارے اپنے غلام اور باندیوں کا بھی نکاح کرواؤ، جو نیک ہو ان میں سے اگر وہ مفلس ہوگے، محتاج ہوں گے، ضرورت مند ہوگے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ نکاح کے بعد اپنا فضل نواز کر ان کو بے نیاز اور مالدار بنا دے گا۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ نکاح کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مال سے نوازے گا، اس کو بے نیازی عطا فرمائے گا، فقر و محتاجگی میں نہیں رہے گا وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مدد کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے ان کی مدد کرنا۔ سب سے پہلا المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ دوسرا المکاتب الذی یرید الاداء، ایسا غلام جس نے اپنے مالک سے، اپنے آقا سے ڈیل کر رکھی ہو کہ وہ آزاد ہونا چاہتا ہے، آزاد ہونے کے مقابلے میں وہ اتنا اماؤنٹ پے کر دے گا، وہ ادا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تیسرا والناکح الذی یرید العفاف، ایسا نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کا خواہش مند ہو۔ معلوم کیا ہوا؟ نکاح کرنے والا جو اپنے نکاح کے ذریعے اپنے آپ کو پاک دامن بنانا چاہتا ہے، شہوتوں، زنا، گندگیوں سے بچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سے اس کی مدد کر کے رہتا ہے، مالداری اور بے نیازی سے اس کو نوازتا ہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ان کا یہ قول کسی آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ مالداری اگر تلاش کرنا ہے تو نکاح میں تلاش کرو، مالداری کو نکاح میں تلاش کرو۔ یہ فتویٰ، ان کا یہ بیان کردہ قول آج کے والدین مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ حضرت عمر بن خطاب کا قول اسی آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو مالداری کو یہاں وہاں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ بے نیازی اور مالداری یعنی فقر و فاقے سے نجات اللہ تعالیٰ نے نکاح کے اندر رکھا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ نکاح پر وہ مالداری دے کر رہے گا، یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن آج کا مسلمان مادیت، دنیا پرستی میں ایسا گت گیا ہے، ایسا پڑ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے اس کو سچے نہیں لگتے، اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں پر اس کا یقین نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو جھوٹا موٹا دنیا پرستی کے دلدل کے اندر، مال کے، محبت کے دلدل میں ایسے پھنسے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں۔ میری گزارش ہے والدین سے خاص طور پر، اپنے بچوں کا نکاح کروائیے۔ آپ کے پاس لڑکا ہے، آپ اس کو
مال کمانے کا پابند بنائیے، لیکن اہمیت اس کے اندر دینداری پر دیجیے، دینداری پر توجہ زیادہ دیجیے۔ آپ کے پاس بچی ہے، آپ اس کا نکاح لڑکے سے کروائیے، اس میں بنیاد دین کو بنائیے، اخلاق کو بنائیے۔ اگر اس کے پاس دین ہے، آپ کی بچی کو برباد نہیں کرے گا، آپ کی بچی کے ساتھ میں وہ خیانت نہیں کرے گا، اس پر ظلم نہیں کرے گا، اس کی حقوق، کھانے پینے، رہنے سہنے، لباس، اس کے سکون کے، اس کے خوش کرنے کے سارے وسائل مہیا کرے گا۔ لیکن اگر وہ دیندار نہیں ہے، اس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو، کروڑوں سونا چاندی ہو، وہ آپ کی بچی کو راحت اور سکون نہیں دے سکتا۔ لہذا یہ جو ذہنیت اور مینٹلٹی ہم نے بنا رکھی ہے کہ جاب کے بغیر نکاح نہیں، یہ شیطانی سوچ ہے، شیطانی فقرہ ہے، اس سے نجات اپنے آپ کو دلائیے۔ خوشحال زندگی کو حاصل کرنے کے لیے جلدی اپنے بچوں کا وقت پر نکاح کرائیے، بالغ ہوتے ہی، تاکہ بچے ڈپریشن میں نہ جائیں۔ آج بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، والدین کو احساس نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں، لوگ ہمارے پاس مسائل پوچھتے کہتے ہیں، نوجوان آ کر بتاتے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں۔ آپ کا بچہ، آپ جن چکروں میں پڑھ کر اس کا نکاح تاخیر سے کروا رہے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ آپ کو احساس تک نہیں ہے، آپ اس کا فائدہ کر رہے ہیں یا نقصان، آپ خود سوچ لیجیے۔ اللہ آپ کا محافظ ہو۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔